نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان پلگ اوپینینز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں ام حسن. ناظرین کرام، قادیانی کلٹ کی دجالیت، ان کی مکاری اور ان کی دھوکے بازیاں اب پوری دنیا میں روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور وہ دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے قادیانیت کو الوداع کہا اور اسلام کی حقانیت کو قبول کرتے ہوئے ایک بہت بڑا اعزاز حاصل کیا. اور ان کا تعارف میں کرواتی ہوں. یہ ہیں محترمہ تہمینہ صاحبہ، اور ان کے ساتھ یہ موجود ہیں ان کی ساز صاحبہ ہیں مسز اظہر. آج اس سے پہلے بھی ناظرین کرام آپ نے محترمہ تہمینہ صاحبہ کا انٹرویو جو ہے وہ ملاحظہ فرمایا کہ ٹی وی پر. آج ہم ان کی ساز صاحبہ کے ساتھ ایک نئے زاویے سے ان سے تعارف حاصل کرتے ہیں. جی، پہلا سوال میرا مسز اظہر آپ سے یہ ہے کہ آپ کے خاندان کا ماشاءاللہ ختم نبوت کے کام کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور آپ نے ختم نبوت کا کورس بھی کیا. تو میں یہ چاہوں گی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو کام آپ کر رہی ہیں ختم نبوت کے لیے، دین اسلام کی حقانیت کو منوانے کے لیے، تو اس کی تحریک آپ کے اندر کس طرح پیدا ہوئی؟ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا علی. جی، 2018 میں مجھے عمرے کی سعادت نصیب ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے گھر کے صحن میں بیٹھ کر کچھ باتیں اللہ تعالیٰ سے کی، ماشاءاللہ، کچھ وعدے کیے. الحمدللہ وہاں سے جب واپس آئی تو پردہ شروع کر دیا. جی، ایک طلب پیدا ہوئی قرآن کی تفسیر کو پڑھنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی. تو اپنے شوہر سے میں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم بتائیں، کوئی ایسا مدرسہ جہاں میں جا سکوں. یہ چونکہ پہلے سے ہی ختم نبوت کے ساتھ بہت زیادہ ان کا تھا تعلق، تو انہوں نے ایک ایسا مجھے مدرسہ بتایا جو کہ حضرت مولانا قاری رفیق صاحب ختم نبوت کے جو مجاہد ہیں انہی کے زیر سرپرست تھا. اس سے میرا تعلق شروع ہوا، جس میں نے ہر سال اللہ کے فضل سے 3 دفعہ قرآن شریف کی تفسیر کی، اس کو سمجھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی. اس میں ہمارے وہاں مدرسے میں ہمارے مختلف قسم کے کورسز ہوتے تھے، جن میں سے ختم نبوت کا کورس بھی تھا. وہ بھی میں نے 3-4 دفعہ کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی مجھے. اس سے میرے اندر شعور پیدا ہوا جو کہ مجھے پہلے نہیں تھا. آہستہ آہستہ میرے اندر یہ چیز ڈیولپ ہوئی. مجھے پتہ چلا کہ یہ فتنہ قادیانیت کیا چیز ہے. جی تہمینہ بیٹا، میں آپ سے ایک بہت بنیادی سوال یہ کرنا چاہتی ہوں. آپ نے ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی کے ٹی وی پر اپنے خیالات اور جذبات اور ان دشوار گزاریوں کا ذکر کیا تھا. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا، اور قدم قدم پر جس میں قربانیاں تھیں، والدین، بہن بھائی، اور اس سارے ماحول میں جس میں آپ پل بڑھ کر جوان ہوئی، اس کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا. تو یہ ہمت آپ کے اندر کیسے آئی، اور ہمیں یہ بتائیے کہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. سب سے پہلے تو یہ صرف محض اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اور اس کے علاوہ جو ایک چیز جس نے میرے اندر تجسس پیدا کیا تھا اس طرف، اس رستے پہ راغب ہونے کے لیے، وہ یہ تھا کہ 1400 سال سے کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں پڑی، کسی بھی رہنما کی ضرورت نہیں پڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. تو اب اچانک سے یہ اتنے سالوں کے بعد کیوں کر ایک نبی کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ تو اس سوال نے میرے اندر تجسس پیدا کیا کہ آخر ایسی کیا ضرورت تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا، اور انہوں نے بھی اپنے آخری خطبے میں یہی فرمایا کہ اللہ نے ہمارے لیے ان کے ذریعے یہ دین مکمل کر دیا ہے، تو پھر اس کے بعد کیوں ضرورت پڑی؟ اور ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا تھا کہ
جہاں دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جی مسلمان، عیسائی، جتنے بھی مذاہب ہیں، جی وہ سب اس ایک پوائنٹ پہ آ کے قادیانیت کی بات جب ہوتی ہے تو اس پوائنٹ پہ سارے یکجا ہو جاتے ہیں اور سب اس کو غلط کہتے ہیں. تو یہ چند چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میرے دل میں تجسس پیدا ہوا، اور میں نے اس بارے میں تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد اور دعا کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعی میں قادیانیت غلط ہے، جو یہ عقیدہ ہے یہ غلط ہے. کوئی نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا کیونکہ ان پہ دین مکمل ہے، اس کے بعد کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر یہ جو قادیانیت ایک مرزا کو مانتے ہیں، مرزا غلام احمد کو، وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں نہ تو وہ خوبیاں تھیں اور نہ ہی اس کی ضرورت تھی. اور بس یہی باتیں تھیں. اور مشکلات تو واقعی میں بہت فیس کرنی پڑتی ہیں کیونکہ مذہب کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے ہر انسان اپنے مذہب کو کتنا عقیدت رکھتا ہے، اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ. اور ماں باپ، والدین کو چھوڑنا، رشتہ دار اور بھائی، ان سب کو چھوڑنا بھی میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اللہ کا راستہ چنا تھا. اللہ تعالیٰ نے خود ہدایت دی، اس نے توفیق دی، تو اس کی وجہ سے پھر ہمت بھی اسی نے دی. اور اگر ہم دیکھیں تو اسلام میں سب سے زیادہ قربانیاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے دی تھیں، تو ان کی قربانیوں کے سامنے میری مشکلات اور قربانیاں تو ان کی پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ مجھے کوئی بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. ہاں چند دشواریاں تھیں، جیسے جو تھوڑا سا ماں باپ کا ایک فطری ریئیکشن ہوتا ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے، وہ تو فطری عمل تھا، وہ ہوا. لیکن اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتی کہ مجھے بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. وہ جو تھوڑی بہت تھیں وہ اللہ کی راہ میں اگر کرنی پڑ جائیں تو اس میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ماشاء اللہ، آپ کا حوصلہ بہت بلند ہے. مسز اظہر، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں اس واقعے سے آگاہ کریں کہ کس طرح آپ کی ملاقات ہوئی تہمینہ سے، اور کس طرح آپ نے انہیں اسلام کی طرف آپ نے انہیں لے کر آئی ہیں. آپ کی کاوشیں کیا کیا تھیں اس سلسلے میں؟ یہ فیس بک پر میری فرینڈ تھی، جی اور اکثر ان سے میری بات ہوتی رہتی تھی، دین کے حوالے سے بھی یا ویسے بھی. ایک دن مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ قادیانی ہیں. تھوڑا سا مجھے عجیب تو لگا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان کی رہنمائی کروں. اس کے کچھ عرصے بعد اس طرح ہماری بات ہوتی رہی. ایک دن رات کو شاید 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا، آپس میں ہم بات کر رہے تھے. اصل میں ان دنوں میں میرے مدرسے میں کورس بھی ہو رہا تھا ختم نبوت کا. تو میں نے سوچا کہ میں بچی کو تھوڑا اور اس کی رہنمائی کروں. ایک دن ان سے میری بات ہو رہی تھی فون پہ. تو جب میں نے بند کیا اس کے 10 منٹ کے بعد مجھے ان کے والد کا فون آ گیا کہ آپ میری بچی کو ورگلا رہی، کیونکہ میں نے انہیں بہت سے لنک کچھ بھیجے ہوئے تھے، کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں، ظاہر ہے انہوں نے دیکھ لی. تو انہوں نے میرے ساتھ خاصی بدتمیزی سے بات کی کہ آپ اس طرح میری بچی کو ورگلا رہی ہیں، یہ وہ. تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو انہیں نہیں ورگلا رہی آپ کی بچی کو، اور وہ چھوٹی بچی بھی نہیں ہے. خیر انہوں نے پھر اسپیکر آن کر دیا اور ان کو بہت مارا پیٹا، جو ابھی تک آپ یقین کریں کہ ابھی بھی میرے کانوں میں وہ آوازیں ہیں. اور والدہ ان کو مار رہی تھیں اور ڈنڈوں سے مار رہی تھیں. اور ان کے والد کو میں نے کہا، میں گھبرا گئی. تو میں نے ان کے والد سے کہا کہ آپ یہ نہ مار پیٹ بند کریں. تو میں نہیں بات کرتی بچی سے، ظاہر ہے مجھے وقتی طور پہ انہیں یہ کہنا پڑا. آن لائن یہ سب سن رہی تھی آپ؟ جی بالکل، اسپیکر آن تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نا ایک قدرتی عمل ہے، ظاہر ہے ان کی والدہ تو انہیں ماریں گی. تو میں نے کہا نہیں، آپ پلیز اسے ماریں نا. اور یہ چیخ رہی تھی، اور انہوں نے مجھے اچانک سے کہا کہ آنٹی آپ وہ باتیں بتائیں جو عقائد آپ مجھے سمجھاتی ہیں نا، وہ بتائیں. اب میں نے تو مصلحتاً انہیں کہا کہ نہیں بیٹا، آپ کے امی ابو جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، میں کون ہوں، میں آپ کی کچھ نہیں لگتی ہوں. لیکن اس نے پھر دوبارہ یہی بات دہرائی. تو تب میں نے کہیں نہ کہیں یہ چیز سوچ لی کہ اس بچی کے دل میں میرے آخری نبی کی محبت کی چنگاری جل گئی ہے. تب میں نے اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی. حالانکہ اس وقت میں نے اس چیز کا ذکر اپنے گھر میں کسی سے بھی نہیں کیا ہوا تھا، لیکن وہ اللہ کی طرف سے میرے دل میں آیا کہ میں اس کی رہنمائی کروں گی. اگر اس کا اجر میں نہیں لوں گی تو کوئی اور لے جائے گا، لیکن یہ کام ہوگا ضرور، کیونکہ اس کو شعور آ رہا ہے. ان کے حوصلے نے آپ کو بھی مزید حوصلہ دیا. جی جب یہ بچی ہو کے پیچھے نہیں ہو رہی تو میں بھی نہیں پیچھے ہٹوں گی، میں اس کا پورا ساتھ دوں گی. خیر وقتی طور پر تو خیر بہت زیادہ بری باتیں انہوں نے کی، جو بھی کی. بند ہو گیا فون، اور پھر میں نے سوچا کہ میں دیکھتی ہوں یہ میرے ساتھ رابطہ کرتی ہے یا نہیں.
میرا خیال ہے 2 دن بعد 2 دن بعد اس کا فون آ گیا اور اس نے میرے ساتھ پھر رابطہ کیا الحمدللہ. اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہی دنوں میں پھر ان کے والد صاحب نے کہیں سے نمبر لے لیا اور بھی سب کے نمبر ان کے پاس آ گئے جیسے بھی. انہوں نے راتوں رات ان کو جب پتہ چلا, یہ فیصل آباد میں اس وقت مقیم تھے. آج رات کو میرے سے بات ہوئی اور صبح وہ چناب نگر میں شفٹ ہو گئے. وہ چناب نگر میں شفٹ ہو گئے. اگلے دن انہوں نے مجھے فون کیا اور اس کے بارے میں بہت غلط باتیں کی کہ یہ ہماری نہیں بنی تو آپ کی بھی نہیں بن سکتی, تو آپ غلط کر رہی ہیں, یہ ہے وہ ہے. اور پھر مجھے بہت ساری تڑیاں لگائیں انہوں نے ایز یوزول, جیسے یہ لوگ کرتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا چوکیدار ہوں. چوکیدار کے پاس ڈنڈا بھی ہوتا ہے, اسلحہ بھی ہوتا ہے. میں ان کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی مصلحتاً. اور انہوں نے کہا کہ میرے بھی 3 بیٹے ہیں. انہوں نے پتہ کروا لیا تھا کہ میرے بھی 3 بیٹے ہیں, ان کے بھی 3 بیٹے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں پتر تو نہیں کھیل سکتا کہ ایک تیرا پتر تو ایک میرا پتر. تو میں نے کہا کہ میں نہیں, آپ میں نے مطلب مصلحتاً ان کی ہاں میں ہاں ملائی. اس کے بعد پھر میں نے اپنے شوہر سے بات کی کیونکہ ظاہر ہے ان کے, میں یہ سوچ چکی تھی کہ میں نے اس کی رہنمائی کرنی ہے. میں نے جب اپنے شوہر سے بات کی تو وہ میرے سے بڑے سخت ناراض ہوئے کہ آپ نے اتنی باتیں کیوں سنی. مطلب وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک تھے, میں اس لیے ٹھیک تھی کہ میں چاہتی تھی کہ یہ ضروری ہے. تو وہ تو پہلے ہی ختم نبوت کے سلسلے میں بڑے کام کرتے ہیں اور اپنی جان مال اولاد سب قربان کرنے کے لیے تیار. ماشاءاللہ. وہ بڑے اس چیز پہ میرے سے نالاں ہوئے کہ آپ نے ان کی کوئی بات کیوں سنی, کہ آپ ڈر گئی. یہ وہ ڈری میں بالکل نہیں, یقین کیجئے کہ میں بالکل نہیں ڈری. آپ مصلحتاً چل رہی تھی نا. جی بالکل. میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نہیں ہٹوں گی, لیکن مجھے ساتھ چاہیے تھا اپنے شوہر کا کیونکہ ان کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. پھر وہ پہلے تو میرے سے اس چیز پہ بڑے خفا ہوئے کہ آپ کو یہ ان کو ایسے جواب دینا چاہیے تھا, ایسے دینا چاہیے تھا. خیر آہستہ آہستہ پھر یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہا, ہمارے سے بات ہوتی رہی. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ بچی نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. یہ بچی ہے, یہ پڑھی لکھی ہے, سمجھدار ہے, اس کے اندر شعور ہے. اس نے اس کا اظہار کیا. ہم بھی یہی چاہتے تھے. تو رمضان تھا 2021 میں اور اس کو پتہ تھا کہ ظاہر ہے میں روزے رکھوں گی, میں عبادات کروں گی تو اس کا اجر مجھے نہیں ملے گا جب تک میں ایک پراپر مسلمان نہیں ہوں گی. تو پھر میں نے اپنے میاں سے بات کی, انہوں نے کہا بالکل. اور پھر 2021 میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے شوہر نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھا کر اس کو باقاعدہ طور پہ مسلمان کیا اور جنت کا حقدار کیا. جی ماشاءاللہ. تہمینہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ الحمدللہ مسلمان ہوں گے, دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے, تو یہ کلمہ جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جب آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ کے اندر روحانی طور پر کیا تبدیلیاں ہوئیں اور معاشرتی طور پر آپ نے کیا تبدیلیاں, وہ ڈفرینس کیا تھا, وہ ذرا ہمیں اس سے آگاہ کیجیے. جب میں نے کلمہ پڑھا اور باقاعدہ طور پہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تھی تو سب سے پہلے تو جو ایک اضطراب کی کیفیت تھی, جب تک میں احمدی جماعت کے ساتھ میرا تعلق تھا تو جب تک میں احمدی تھی پہلے, تو اس وقت نا میرے دل میں خاص طور پہ جب سے میں نے اس سوال اٹھانے شروع کیے خود سے اس بارے میں, تو اس کے بعد سے میرے اندر بہت اضطراب کی کیفیت رہتی تھی, بے چینی رہتی تھی ہر وقت کے. ایک جیسے ایک فطرتاً ایک اندر بے چینی ہو جاتی ہے انسان کے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں, یہ کیوں ہے. تو سب سے پہلے تو جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد سب سے پہلے تو وہ اضطراب کی کیفیت دور ہوئی اور میں نے بہت پرسکون محسوس کیا, بہت مطمئن محسوس کیا. اور روحانیت بہت زیادہ ایک جیسے ایک رکت طاری ہو جاتی ہے انسان کے اوپر. سب سے پہلے جب میں نے کلمہ پڑھا ایمان مجمل اور مفصل تو اس کے بعد ایک جو رکت طاری ہوتی ہے وہ طاری ہوئی اور آنکھوں سے خوشی کے آنسو اور دکھ کے بھی آنسو تھے, لیکن کہ ایک بہت بڑا قدم ہے اپنے ماں باپ, اپنے رشتہ دار, اپنے بھائیوں کو, عزیزوں کو چھوڑنا ہے, لیکن اس چیز کی خوشی بھی ہوئی بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اب سرخرو ہو سکوں گی, اپنی بڑی سعادت حاصل ہوئی. بالکل
کیونکہ میرے کوئی بھی اعمال جب قبول ہی نہیں ہو رہے تھے، اتنی نیکیاں کرنے کا، اتنی نمازیں، قرآن، روزے سب کرنے کا کیا فائدہ تھا جب. تو یہ ایک بہت اطمینان مجھے محسوس ہوا کہ اب میں کم از کم جو عبادات کروں گی وہ تو کم قبول ہوں گی نا، اور مجھے اس کا فائدہ بھی ہوگا آخرت میں، ضائع نہیں جائیں گی. اور معاشرتی طور پہ یہ چیز تو مجھے اس کا تو آئیڈیا تھا کہ جو احمدی جماعت سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، میرے فیملی ہے، ان کی طرف سے تو بہت زیادہ پرابلمس مجھے فیس کرنی پڑیں گی جب ان کو پتہ چلے گا، یا جو بھی قادیانی یا احمدی جماعت کے باقی افراد ہوتے ہیں وہ بھی مجھے مذمت بھی کریں گے اس فیصلے کی. لیکن ویسے میں نے جب بھی کسی مسلمان کو اس بارے میں بتایا، جب بھی کسی مسلمان کو پتہ چلا میری دوستوں میں، اور باقی جب اسلام قبول کیا تو مزید بھی اور لوگوں سے بھی میری اسلام دعا ہوئی، تو ان سب نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا، اور مجھے بہت اچھا محسوس ہوا کہ پہلے میں اس طرح سے رہتی ہوتی تھی، اپنی آئیڈینٹی چھپا کے رہتی ہوتی تھی. جب میں احمدی ہوتی تھی تو میں اپنی آئیڈینٹی چھپاتی تھی کہ مجھے بہت عجیب سے لگتا تھا کہ اگر کسی کو پتہ چلتا تھا ان کا جو بیہیویئر ہوتا تھا وہ بہت عجیب ہوتا تھا، آڈ ہوتا تھا. تو وہ چیز بھی ختم ہو گئی. معاشرتی طور پر مجھے ایکسیپٹنس فیل ہوئی کہ اب مجھے لوگ اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اب مجھے وہ ڈر، وہ خوف نہیں ہے کہ مجھے اپنی آئیڈینٹی چھپا کے رکھنی ہوگی، کسی کو پتہ چل گیا تو میرے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر ہوگا. وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی تھی. تو کافی سارے پازیٹیو چینجز میں نے فیل کیے. مسز اظہر، آپ نے اس بچی پر بہت محنت کی اللہ کو راضی کرنے کی، اور اللہ کے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ آپ نے اس بچی کو اپنے بیٹے کے لیے منتخب کر لیا، اپنی بہو بنانے کے لیے. تو پھر ہمیں ذرا یہ بتائیے کہ مطلب کہ کیا خاص وجوہات تھیں جس بنیاد پر آپ نے انہیں اپنی بہو بنایا؟ جی اسلام قبول کرنے کے بعد ظاہر ہے اسے کوئی شیڈر چاہیے تھا تاکہ اس کی کوئی واپسی نہ ہوتی. تو میرے شوہر نے اس چیز کا کہا کہ کوئی بچہ میرا اس کے ساتھ شادی کرے. الحمدللہ میرے 3 بیٹے ہیں. تو میرے شوہر نے اپنے بچوں سے کہا کہ کون اس سے شادی کرے گا. انہیں ٹائم بھی دیا سوچنے کا کہ آپ سوچ سکتے ہیں. تو بچوں نے، ان میں سے جو میرا درمیان والا بیٹا ہے اس نے کہا کہ میں شادی کروں گا. اور یہ شادی ہمارے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے سسرال میں پہلی شادی بچوں میں سے، اور میرے جو ہے میکا اس میں بھی یہ پہلی شادی تھی. اچھا. اور اچانک ہوئی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی شادی کر دی کہ جو سوچیں میں نے سوچی تھیں کہ شادی ایسی ہونی چاہیے، اس میں یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، دین کے مطابق آپ نے پلان رکھا ہوا تھا. جی، اور یہ میرا خیال ہے ہماری فیملی میں پہلی شادی ایسی تھی. اور اللہ نے اس میں اتنی آسانیاں پیدا کی ان 2 سالوں میں بھی، جو اس کو اسلام قبول کروایا اس سے اب تک بھی جو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی، انہی میں سے ایک بہت بڑی آسانی تھی میرے لیے کہ بہت ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں. میں اور میرا شوہر جانتے تھے کہ یہ جب ہماری بہو بنے گی ان کی نسلیں بڑھیں گی. ظاہر ہے ہم دنیا میں نہیں بھی ہوں گے، جب تک ان کی نسلیں بڑھتی رہیں گی میرے نبی کا امتی بڑھتا رہے گا. اس لیے ہمارے لیے یہ ایک بہت اچھا سودا تھا. ہم اس میں بڑے مطمئن اور بڑی ہی اچھی شادی، ہر حوالے سے بہت اچھے طریقے سے ہر چیز اس میں مطلب ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی. اور اگر یہ تو میرا ایک بیٹا تھا جس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے تو مجھے اپنے نبی کی ناموس پر قربان کرنے پڑتے. تو میرا خیال ہے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. بہت ہی اعلیٰ خیالات ہیں آپ کے. اور تہمینہ، دیکھیے آپ ایک پیچھے ماضی میں ایک زندگی گزار کے آئی جہاں آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کی فرینڈس ہوں گی، اور بہت ساری یادیں بچپن سے لے کر اب اس عمر تک آنے تک. تو یہ تو ایک فطری بات ہے کہ وہ سب یاد آتے ہوں گے. لیکن کبھی کوئی آپ کے دل میں کبھی پچھتاوا تو نہیں پیدا ہوا کہ کہیں آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ میں نے شاید بہت سے اچھے رشتے، بہت سے پیارے رشتے میں نے چھوڑ دیے ہیں؟ کوئی پچھتاوا تو نہیں ہے آپ کے دل میں؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک عمر گزاری ہے میں نے اپنے ماضی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائی بہن، ماں باپ کے ساتھ. اور ماں باپ اور بھائی بہن کا تو رشتہ ویسے ہی اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ جو مرضی کر لو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. وہ ایک فطرتی طور پہ بہت زیادہ پیار ہوتا ہے ان کے رشتے میں. تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ مجھے یاد بھی آتی ہے ان کی، لیکن مجھے اپنے فیصلے پہ کوئی پچھتاوا نہیں ہے. جو فیصلہ میں نے دین کی خاطر کیا، اپنی آخرت سنوارنے کی خاطر اور دنیا سنوارنے کی خاطر کیا،
اس کا مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے. ہاں یہ دکھ ضرور ہے کہ میرے ماں باپ بھی, میری خواہش ہے کہ میرے ماں باپ اور میرے بھائی اور جو بھی عزیز ہیں وہ بھی میرے ساتھ اس راستے پہ ہوتے, یہ میری خواہش ہے اور یہ مجھے تھوڑا اس بات کا دکھ ہے. باقی یاد آتی ہے, وہ ایک فطری عمل ہے. پیار ماں باپ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اولاد سے, میں بھی ان کی بیٹی ہوں, بہت زیادہ پیار کرتی ہوں, لیکن اپنے فیصلے سے میں بالکل مطمئن ہوں, پرسکون ہوں, خوش ہوں بس. اور میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے, اس کے بس میں تو سب کچھ ہے, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو بس اب میں اس چیز کے تکلیف کے ساتھ, ایک دکھ کے ساتھ ماں باپ اور بھائیوں کے لیے کہ وہ دور بھی ہیں مجھ سے, میں بے بس ہوں, بھی مل بھی نہیں سکتی, یا کیونکہ وہ اس عقیدے میں نہیں ہے, وہ دین کی طرف, اسلام جو حقیقی دین ہے اس کی طرف ابھی نہیں آئے ہیں. تو جب تک وہ نہیں آتے میں وہ جس طرح سے ایک دل مطمئن ہو کے انسان روابط رکھتا ہے وہ تو نہیں رکھ سکتی. تو بس میں اللہ کے حضور اسی چیز کے لیے دعا گوں کہ اللہ پاک توفیق دے ان کو بھی ہدایت دے, اور ان کو بھی میرے ساتھ اس رستے پہ لے کے آئے, اور جنت میں جانے والے, ہم سب اکٹھے جنت میں جانے والے بنے. آمین. مسز اظہر, آپ نے ایک جو فیصلہ کیا تہمینہ کو اپنی بہو بنانے کا, تو آپ کا یہ فیصلہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک ایسی بچی جس کا اپنے ماضی سے رشتہ کٹ چکا ہے, اس کے پیچھے کوئی اکنامیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اس کے پیچھے اس کے رشتہ دار نہیں ہیں, والدین نہیں ہیں, اور ہمارے ہاں جو ہے ایک جو بہو کا ہم ایک خواب دیکھتے ہیں, خاص طور پر مائیں, کہ ایک بڑا جہیز لے کر آئیں, اور لیکن یہ بچی جو ہے ایک بے سر و سامانی کے عالم میں آپ کے پاس آئی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کے کیا خیالات, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کبھی سوچتی ہیں کہ شاید میں کسی بڑے گھر کی بہو لاتی جو بہت سا جہیز لے کر آتی؟ اور ایک دوسری ساتھ یہ بھی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جب ایک سابقہ قادیانی بچی کو آپ لے کر آئیں تو کیا رشتہ داروں میں ارد گرد آپ کو کچھ اس سلسلے میں کچھ ناگوار باتیں بھی سننے کو ملیں؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب ہم نے اس کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کا فیصلہ کیا تو ہم نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا. اچھا, ہم فیصلہ کر چکے تھے. اچھا, ہم نے ایک اپنا ذہن بنا لیا تھا. بیٹے نے, میں نے, میرے شوہر نے, ہم نے, میرے گھر میں میری ساس نے, ہم سب نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ ہم ایسا کریں گے. اس کے بعد ہم نے اسے دیکھا. اب یہاں سے سوچ لیں کہ ہماری سوچ کیسی تھی. اس کے بعد جہاں تک جہیز کا تعلق ہے تو الحمدللہ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جی بالکل بھی کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اور میں تو کہتی ہوں کہ اب یقین کریں کہ یہ شادی پر میرے شوہر نے وہ حق ادا کیا اس کا باپ ہونے کا, وہ حق ادا کیا کہ اب یقین کریں کہ انہوں نے مجھے خرید لیا. کوئی اپنی بیٹی کی بھی اتنی اچھی شادی نہیں کرتا, اور کوئی اپنی بیٹی کی بھی اتنی خواہشیں پوری نہیں کرتا, خواہشات جو میرے شوہر نے کی. الحمدللہ میرے فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا, میرے سسرال نے, میرے میکے نے, میری بہنیں ماشاءاللہ, میری نندیں ماشاءاللہ, اور سب سے بڑھ کر میری ساس, اور ان سے بڑھ کر میرے والدین, میرے ماں باپ بہت خوش ہوئے کہ یہ بہت نیکی کا کام ہے. ہمیشہ مجھے میرے شوہر اور میرے ابو نے بڑا سپورٹ کیا ہے دین کے حوالے سے. ہمیشہ میرا یہ دو بندوں نے ہی میرا زیادہ ساتھ دیا اور میں دین میں آگے بڑھی. اللہ نے بہت آسانیاں کی اور ہر بندے نے میرا ساتھ دیا, ہر شخص نے, کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے سپورٹ نہ کی ہو, سب نے بڑھ کر سپورٹ کی, اور پھر یہ بڑا اچھا رہا سارا. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے بہت آسان کر دیے, اور یہ دیکھیے یہ ختم نبوت کے کام کرنے کی برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی. بالکل. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اس میں تھوڑی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں اکثر ہمارے مدرسے میں جب کبھی بھی کوئی قرآن کی تفسیر میں دعا ہوتی تھی یا کوئی ختم نبوت کے کورس میں کوئی دعا یا کچھ ایسے کمزور لمحات جس میں ہم دعا کرتے ہیں, تو میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے خاندان سے کوئی دین کا کام لے لے, یا اللہ میرے بچوں سے, میری نسلوں سے دین کا کام لے لے, یا اللہ میری نسلوں سے ختم نبوت کا کام لے لے. تب شاید اتنا زیادہ شعور بھی نہیں تھا, لیکن وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی معصومیت میں کی ہوئی دعا بھی اللہ سن لیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ دعاؤں کا ہی اثر ہے, یہ اللہ نے میری سنی, ورنہ میں تو اس قابل بالکل بھی نہیں تھی. سوال ہے تہمینہ آپ سے کہ اب ماشاء اللہ اس خاندان کا حصہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت حاصل کی. اب آپ کیا محسوس کرتی ہیں اس خاندان میں آ کے؟ آپ اپنی ساس, اپنے سسر اور اپنے شوہر کو مطلب کیسا پایا؟ جو آپ خواب دیکھتی تھیں ایک اچھے مستقبل کے, اس پورا اترتا ہے یہ سب کچھ؟
بالکل ایسے یہ کہتے ہیں نا کہ شادی جو ہے آپ جتنا مرضی دیکھ لیں، ماں باپ اتنا سوچ سمجھ کے اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کئی دفعہ وہ رشتہ ان کے حق میں ٹھیک نہیں نکلتا، تو یہ اندھیرے کے تیر ہوتے ہیں. لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ چونکہ میں اللہ کی خاطر سب کر رہی تھی تو اس نے میرے پہ بہت خاص اپنا فضل کرم کیا، اور مجھے بالکل ایک آئیڈیل فیملی، جس طرح ایک ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح کا اس کا سسرال ہو، اس کا شوہر ہو، اور ہر ماں باپ جس طرح کی ایک فیملی چاہتا ہے اپنی بیٹی کے لیے، مجھے اس سے بھی کئی گنا بہتر میں نے ان سب کو پایا ہے. اور مجھے اتنا میں نے صرف سنا ہی تھا، اور صرف چند لوگوں سے سنا ہی ہوا تھا کہ ساس سسر بھی ماں باپ سے بڑھ کے یا ان کی طرح پیار کر سکتے ہیں، لیکن اب میں خود اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکی ہوں اور کر رہی ہوں. میری جو ساس ہیں ان کو میں ساس بالکل بھی نہیں، نہ میں اپنے سسر کو سسر سمجھتی ہوں، نہ ساس کو ساس، اور وہ بھی مجھے اپنی سگی بیٹی جو ہے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. مطلب میں ان کی پیدا کردہ اولاد نہیں ہوں، لیکن وہ مجھے اس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ خیال رکھتے ہیں. اور جہاں تک شوہر کی بات ہے تو اللہ کا بہت کرم ہے، الحمدللہ وہ بہت اچھے انسان ہیں. میرے ساس سسر نے انہوں نے ان کی بہت ہی اچھی تربیت کی ہے، بہت اچھی تربیت کی ہے، جس طرح کا ساتھی ایک لڑکی خواہش کرتی ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو، پیار دینے والا ہو، اپریشیٹ کرنے والا ہو، دین کی طرف راغب کرنے والا ہو، دین کی ترغیب دینے والا ہو. بالکل اسی طرح کے ہی ہیں وہ، اور میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. اور یہ تو اتنے سپورٹنگ ہیں سب کے. میری تو خواہش ہے کہ میرے ماں باپ اس چیز پہ بھی نظر ڈالیں، اس چیز کو بھی غور کریں کہ ان کی بیٹی کتنی خوش ہے یہاں پہ. تو اللہ نے یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے نا، ورنہ اگر میں غلط ہوتی تو میں اتنے اچھے اتنے نیک ہاتھوں میں کیسے جاتی اگر میں غلط راستے پہ ہوتی. تو اللہ نے اپنا خاص کرم کیا ہے کہ میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے زیادہ دشواری بھی نہیں اٹھانی پڑی. مجھے اتنی اچھی فیملی مل گئی جو اتنی سپورٹ کرنے والی تھی اور مجھے دین کی طرف مزید راغب کرنے والی ہے. تو میں بہت اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے الحمد للہ. اچھا مسز اظہر، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا خاندان جو ہے ختم نبوت کے کام سے جڑا ہوا ہے اور آپ اس میں خود بھی کام کر رہی ہیں، لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں مرد حضرات تو ہمارے بہت سارے ہیں، مختلف تنظیموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، ہر طرح کی قربانیاں میں دے، لیکن ہمارے یہاں خواتین میں اتنا ٹرینڈ نہیں ہے ختم نبوت کی تعلیم حاصل کرنے کا، جیسے آپ نے کورس بھی کیا ہے ختم نبوت کا. تو اس سلسلے میں آپ خواتین کے لیے کوئی پیغام دیں گی ہمارے پلیٹ فارم سے؟ جی ضرور. میں اس KTV پروگرام کے حوالے سے اپنی بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ختم نبوت کے کورس کریں، اس کو سمجھیں، اس کا شعور حاصل کریں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نیکی کی توفیق دی تو کوئی بھی بندہ، اللہ کسی کو بھی چن سکتا ہے. اس میں کوئی بھی بندہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اللہ اس پر اپنا کرم کر سکتا ہے. میری بہنیں اپنے گھروں سے نکلیں، ختم نبوت کا کورس کریں اور اپنی جان مال اور وقت دیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم ہر حوالے سے تو کرتے ہیں لیکن ہم اپنا وقت نہیں دیتے. اپنا وقت دیں، گھروں سے نکلیں گے، کورسز کریں گے اور اپنے بچوں کو شعور دیں گے تو پھر ہی ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. اور اس فتنہ قادیانیت سے اپنی نسلوں کو بچائیں. یہ ہماری جڑوں کو کاٹ رہا ہے جسے ہمیں اندازہ نہیں ہے. عام تو میں سمجھتی ہوں جو خواتین ہیں معصوم گھریلو، انہیں تو بالکل بھی اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور جب سر سے پانی گزر جاتا ہے پھر تھوڑا اندازہ ہوتا ہے. اس سے پہلے بچوں کو شعور دیں، تھوڑا تھوڑا خود سیکھیں اور تھوڑا تھوڑا بچوں کو بتائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے گا. تہمینہ، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ ایک قادیانی گھرانے میں پیدا ہوئیں اور آپ نے ایک تک کی زندگی جو ہے وہاں گزاری، وہاں ان کے ماحول کو دیکھا اور وہاں پر جو تنظیم سازی ہوتی ہے، کس طرح سے ان کا بچہ جو ہے، خواتین اور مرد جو ہیں اپنے ایک دجالی جو ان کا ایک کلٹ ہے اس کے لیے اتنا بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں. اور خصوصاً میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، آپ کے علم میں یہ تمام باتیں ہوں گی کہ وہ بچوں کو، اور خاص طور پر ہم جو ان کی نئی نسل ہے اور یوتھ ہے، اس کو کس طرح سے تربیت دے رہے ہیں یہ لوگ قادیانیت کی؟ جو جماعت احمدیہ یا جو قادیانیت ہے اس میں ایک بڑے آرگنائز طریقے سے سارا سسٹم چلتا ہے. مطلب اب آپ بچوں کی تربیت
کی بات اگر کریں تو اس میں چھوٹی عمر سے ہی تقریباً 5, 6 یا 7 سال کی عمر سے ایک نصاب شروع ہوتا ہے ان کا. جی جی جیسے سلیبس ہوتا ہے ایک ہمارے اسکولز وغیرہ میں, جی اس طرح ان کا جماعت کا ایک نصاب ہوتا ہے. اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح کہ آپ کو کہیں مدرسے وغیرہ یا اس طرح کسی جگہ ایڈمیشن لیں تو صرف وہی لوگ وہ نصاب پڑھتے ہیں. وہ ہر بچے, ہر گھر کے ہر بچے پہ کرنا لازم ہوتا ہے. وہ اس ایج سے, چھوٹی ایج سے اسٹارٹ ہو کے تو بلاغت کی عمر تک وہ ایک نصاب کورس ہوتا ہے. اس میں کئی تنظیمیں ہوتی ہیں. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں لڑکے, ان کے لیے ہوتا ہے اطفال الاحمدیہ, اطفال. اور پھر اس کے بعد ایک اسٹیپ اوپر جائیں, تھوڑے ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں لڑکے, ان کے لیے ہوتا ہے خدام الاحمدیہ. پھر جو تھوڑے 40+ چلے جاتے ہیں, 30+, جو ذرا میچورٹی کی ایج میں ہوتے ہیں مرد حضرات, ان کے لیے تنظیم ہے انصار اللہ. تو یہ مختلف تنظیمیں مردوں کی, اسی طرح عورتوں کی بھی ہیں. بچیوں کی چھوٹی ایج میں جو ہے وہ ہوتی ہے ناصرات, اور پھر بلاغت کے عمر کے بعد وہ لجنہ معلّہ میں شامل ہو جاتی ہیں. یہ ان کے تنظیم کا نام ہے. اس کے علاوہ دو اور تنظیمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے وقف نو, جس کا میرے ساتھ بھی تعلق تھا, میں بھی اسی تنظیم کا حصہ تھی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کو جماعت احمدیہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں. اور پھر جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو ایک جیسے ایک ڈفرینٹ پروٹوکول نہیں ہوتا انسان کا, اس طرح ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے کہ اس کا ہر عمل جو ہوگا, جتنی بھی سروسز ہوں گی, پڑھائی جو وہ کر رہا ہے یا جو بھی سروسز ہیں, اس نے پرائیورٹی پہ ہر چیز سے زیادہ پرائیورٹی جو ہے جماعت کو دینی ہے, جماعت احمدیہ کو دینی ہے. تو میں خود بھی اس تنظیم کا حصہ تھی. اس میں ماں باپ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کو وقف کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے وقف زندگی. اس میں بچہ بڑا ہونے کے بعد جب وہ سمجھداری کی عمر میں, سمجھ بوجھ رکھنے کی عمر میں جاتا ہے, تو وہ خود اپنی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی کو جماعت کے لیے وقف کر دیتا ہے. جی تہمینہ, اب آپ مشرف باسلام ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سعادت دی, اور آپ کے لیے بڑے مبارک یہ جو سورسز جو ہیں وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو قادیانیت کی جو نئی نسل ہے, اس میں بہت ساری بچیاں اور بچے, خاص طور پہ بچیاں جو ہیں وہ اس قادیانی کلٹ کی جو دھوکے بازی ہے اور اس کو وہ پہچان رہی ہیں, اور اسلام کی حقانیت جو ہے اس کو قبول کر رہی ہیں. تو اس سلسلے میں بہت کام کی ضرورت ہے. تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جب آپ کو اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے, تو اب آپ ختم نبوت کے لیے اور قادیانیت کے اس جال کو توڑنے کے لیے آپ کے پاس آئندہ کام کرنے کا کیا لائحہ عمل ہے؟ کوئی پروگرام ہے آپ کے پاس جس کے مطابق آپ جو ختم نبوت کے سلسلے میں کام کرنا چاہیں گی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. کافی سارے نوجوان نسل یوتھس جو ہے قادیانی جماعت کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, لیکن وہی بات نا کہ میرے پاس تو ایک سپورٹ بھی تھی, اور کافی ہمت چاہیے ہوتی ہے اس چیز کو کرنے کے لیے, اور آپ کو تھوڑی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ ینگ ایج میں قدم اٹھا رہے ہیں تو آپ کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو آپ کو ہوتا ہے کہ چلو کسی کی سپورٹ ہو, کسی کا سہارا ہو تھوڑا, تو آپ کو تھوڑی اس چیز کا کافی فرق پڑ جاتا ہے. تو ابھی تو مطلب میں یہی کہوں گی کہ میری مثال, ہمارے سامنے مثال ہی ہوتی ہے نا. میں نے بھی بہت سارے لوگوں کی مثال دیکھی جنہوں نے دائرہ اسلام میں جو داخل ہوئے قادیانی جماعت کو چھوڑ کے. تو میری بھی گھبرانے کی بجائے جو نوجوان نسل ہیں, خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں جو اس طرف آنا چاہتی ہیں, جن کو شعور ہے اور جو اس چیز کو سمجھتی ہیں, وہ میری مثال لے لیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی راستے پہ نکلو گے تو اسباب بھی وہ خود پیدا کرتا ہے, اور ہمت بھی وہ خود دیتا ہے, اور رہنمائی بھی وہ خود کرتا ہے. تو اگر میں اور میری جیسی اور بھی بہت ساری لڑکیاں ہوں گی جن کے بارے میں تو ادھر چینل پہ سب کے سامنے ہوں, کئی لڑکیاں ہیں, کئی بچے ہیں, کئی لوگ ہیں جو منظر پہ سامنے نہیں ہے, لیکن ان کو بھی بہت اچھے لوگ آگے ملے ہیں. مسلمان بہت اچھے لوگ ہیں, برے نہیں ہیں. قادیانی جماعت میں یہ بہت ایک رواج ہے کہ ڈرایا جاتا ہے مسلمانوں سے کہ وہ ایکسٹریمزم کہ وہ فالو کرنے والے ہوتے ہیں, ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, یا آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اگر ان کو پتہ چل جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب صرف باتیں ہیں. ایکسٹریمزم تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے, کسی بھی مذہب میں آپ دیکھ لیں. تو مجھے ایز اے ایگزامپل آپ لیں, ایز اے انسپریشن لیں, اور لوگوں کو لیں, اور اپنے جن لوگوں کو اس چیز کی سمجھ ہے, جن لڑکیوں کو, بچوں کو ان چیز کی سمجھ ہے, وہ اسٹیپ
اٹھائیں, اس طرف آئیں, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. بہت سارے میری جس طرح کی فیملی مجھے ملی, بہت ساری اور فیملیز اس طرح کی ہیں جو دین کا شعور رکھتی ہیں, اور اگر آپ اللہ تعالیٰ نے چاہا, اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ سے وہ مل سکتا ہے. اللہ پاک ایسے اچھے لوگوں کو اچھے لوگوں سے ملاتا ہے. اور جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کہ میں آگے کس طرح سے اس چیز کو کیری کروں گی, کس طرح سے اس چیز کو لے کے چلوں گی, تو ابھی میرا سفر شروع ہوا ہے. جی. تو کافی ساری چیزیں مجھے نالج, میں نے پڑھائی شروع کی ہوئی ہے, میں پڑھ رہی ہوں اس بارے میں, مزید ریسرچ کر رہی ہوں, پڑھ رہی ہوں اپنے علم میں اضافہ کرنے کی خاطر, تاکہ میں باقاعدہ طور پہ اس کی تبلیغ کر سکوں اور خود لوگوں کو جس طرح مجھے کسی نے سکھایا, بتایا, نالج دیا, میں خود دے سکوں. تو ابھی میں مزید اس چیز کو پڑھوں گی, سیکھوں گی, اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل کرم کیا, اللہ کی مرضی شامل ہوئی, تو میں ضرور اس چیز کو آگے لے کے چلوں گی. اور مختلف طریقے سے مختلف پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے میں کوشش میری ہوگی کہ میں مزید لوگوں کو جن کا تعلق کسی اور مذہب سے ہے, خاص طور پہ قادیانیت سے ہے, ان کو اس رستے کی طرف لے کر آؤں, اب تبلیغ کروں, اور اپنی زندگی ختم نبوت کے کام کرنے کی خاطر وقف کروں. تو جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو ایک آپ نے پروگرام رکھے ہیں مستقبل کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جذبہ, یہ حوصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ وہ پورا کرے. ناظرین کرام, آج ہمارے اسٹوڈیو میں آپ نے دو مبارک ہستیاں ہیں, ان سے قبول اسلام اور قادیانی سے نجات کی ایک مبارک اور خوبصورت کہانی سنی ہے, اور یہ وہ حقائق ہے جس کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. مسز اظہر اور تہمینہ, دیکھیے دین کے لیے کام کرنے کے لیے اللہ کتنی برکتیں جو ہیں ان سے نوازتے ہیں, اور خاص طور پر ان کی گفتگو سے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری خواتین, ہماری مسلمان خواتین کے لیے ایک دعوت ہے کہ اس کام کے لیے وہ ہمت کریں, حوصلہ کریں, اور اپنے وقت کا, اپنے مال کا, اپنی اولاد کا, ہر طرح سے جو ہے وہ قربانیاں دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, اور تاکہ کل ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرخرو ہوں کہ ہم نے بھی ان کے تحفظ ختم نبوت کے لیے کوئی چھوٹا سا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور میں مسز اظہر آپ کا اور تہمینہ بیٹا آپ کا میں بہت زیادہ آپ کی شکر گزار ہوں. آپ یہاں تشریف لائیں, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میں آپ کو KTV کی جانب سے آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. آپ ہمارے لیے حوصلہ ہیں. آپ جو ہیں اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں, آپ ہمارا حصہ ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.